اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، رسول خاتم پیغمبران کو ہے تاجداراں، پیروگ گل آزاراں، انیس دل و فقاراں، تب تاب کوہ فاراں، بہار شبنم ستاں، شباب نور بہاراں، شہر یار مسلام، فانوس ایوان جہاں، میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما، پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہو۔ مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مسلمان کی کامیابی کے لیے یہ دو چیزیں معیار ہیں۔ اگر اس معیار پر ہم پورے نہیں اتریں گے تو نہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ آج اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے جو بڑا فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معیار عقل ہونی چاہیے۔ جو چیز ہماری عقل پر پوری اترے اس پر عمل کرو، جو چیز ہماری عقل پر پوری نہ اترے، بھلے وہ قرآن ہو، سنت ہو، حدیث ہو، نبی کا طریقہ ہو، صحابہ کا طریقہ، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا، پوری گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کا معیار قرآن اور سنت ہے، جبکہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا معیار گھڑ دیا ہے، اور اس سے متاثر پڑھے لکھا طبقہ ہے جو منطق، فلسفہ، ریزن کے پیچھے ہر روز بھاگتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث، جو قرآن کی آیت عقل پر پوری اترے اس پر عمل کرو، اور جو عقل کے خلاف ہو اس پر عمل نہ کرو۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور یہ اس وقت مسلمانوں کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ دیمک کی طرح ان کو چاٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اور پھر قرآن و سنت کیا ہے۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مکھی جب کھانے میں گر جاتی ہے یا مشروب میں گر جاتی ہے تو اسے اچھی طرح ڈبو کر باہر نکال کر پھینک دیا جائے اور کھانا استعمال کر لیا جائے۔ کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، مکھی کو کیوں ڈبویا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بائیں طرف کا پر پہلے کھانے میں ڈالتی ہے، اس میں گندے جراثیم ہیں، اور جب پوری طرح ڈبو دیا جائے تو دائیں طرف والے پر میں اچھے جراثیم ہیں۔ اب اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کس نے بتایا کہ اس میں شفا ہے، لہذا ہم اس حدیث کو رد کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک دلیل ہے۔ اگلی دلیل وہ دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہو تو عبادت مت کرو، سجدہ مت کرو، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں سے نکلتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اتنا بڑا ہے کہ اس کے دو سینگوں سے سورج نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج، زمین، یہ سیارے ہیں، چاند ایک سیارہ ہے، اس سے بھی بڑا شیطان ہے جس کے دو سینگوں سے وہ نکل رہا ہے۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اصل اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں وہ اس وقت عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، میرے پیغمبر نے منع کر دیا کہ اگر تم اللہ کے لیے بھی خلوص کے ساتھ، رضا الہی کے لیے بھی عبادت کرو، جس وقت سورج کی پرستش کرنے والے مجوسی کرتے ہیں تو آپ نے منع کر دیا کہیں تمہاری مشابہت نہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے جب سورج نکلنے کا وقت ہو عبادت مت کرنا، کہیں تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ اور جو اسلام اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ جس وقت
سورج کی پرستش کرنے والے عبادت کریں، مسلمان مومن بھی اس وقت عبادت کریں، کہیں مشابہت نہ ہو۔ وہ اللہ صریحاً شرک کیسے برداشت کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کیسے برداشت کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی پوجا اور پاٹ کو کیسے برداشت کرتا ہے۔ اللہ جتنا غیور ہے، جتنا غیرت والا میرا اللہ کی ذات ہے، کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بنانے والا ہے، بگاڑنے والا ہے۔ وہ چاہے تو نبیوں کو عطا کرے اور نہ چاہے تو نبیوں کو بھی بے اولاد رکھے۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اے میرے نبی، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ارے اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے نبی کی پرواہ نہیں، اسے ولی کی پرواہ نہیں، اسے صحابی کی پرواہ نہیں، اسے عالم کی پرواہ نہیں، اسے نیک کی پرواہ نہیں، اسے کسی ولی کی پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے، وہ عطا کرنے پر آئے تو جس کو مرضی عطا کرے، نہ عطا کرنے پر آئے تو اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے، ساری زندگی اولاد کے لیے، ساری زندگی گزر گئی، کبھی وہ وطن چھوڑتے ہیں، کبھی بیت اللہ بناتے ہیں، کبھی آگ میں جاتے ہیں، کبھی وہ کافروں سے لڑتے ہیں، کبھی وہ نمرود سے ٹکراتے ہیں، مگر اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو پتہ یہ چلا اللہ عطا کرنے پر آئے تو کسی کو جس کو مرضی عطا کر دے، عطا نہ کرے اس کی مرضی کے بغیر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی متقی، کوئی عالم، کوئی بڑا، کوئی عبادت گزار اپنی مرضی، اپنے اختیارات نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی اس طرح عزت کرو، اس طرح قدر کرو جس طرح اس کی قدر ہے، جس طرح اس کا حق ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، صحابہ صحابہ ہے، اللہ نے درجے بندی کر دی ہے، مگر سارے نبی مل کے یہ بات ذہن میں رکھو۔ مسلمانوں، اس مسجد کا نام محمدیہ ہے، مجھے بڑا خوبصورت یہ نام لگا۔ ہم آج تک اپنے مسلکوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے تصبات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کوشش کرتے ہیں کبھی محمدی بھی بن کے دیکھیں، یہ جامعہ محمدیہ ہے، کبھی محمدی بھی بن کے دیکھیں۔ میرا پیغمبر وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے ہمارا رہبر و رہنما ہے۔ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، جو اس کی پیروی کرتا جائے گا محمدی بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کی قسم کل قیامت والے دن محمدی کی سفارش میرے رسول کریں گے، غیر محمدی کی سفارش آمنہ کا لال بھی نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے اندر آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے پیغمبر ذرا اس وقت کو یاد کرو جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، انبیاء بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکل کر لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ خوف کا یہ عالم ہوگا کہ یہ سورج جس کی آج جون جولائی میں تپش جو ہے برداشت نہیں ہوتی، پنکھوں کے نیچے بیٹھنا بھی مشکل لگتا ہے، جب وہ اپنی مسافتوں کو طے کرتا ہوا 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ مفسرین نے ترجمہ کیا، کسی نے کہا 1.25 میل یہ دنیا میں جو کلومیٹر کے حساب سے مسافت ہے، کسی نے کہا 1.25 میل 1.25 نیزے کو کہتے ہیں، کسی نے کچھ پیمائش دی۔ بہرحال اتنی مسافتیں طے کرتا ہوا قیامت والے دن وہ قریب آ جائے گا۔ ذرا تصور کرو اس کی شدت کتنی ہوگی، اس کی گرمی کتنی ہوگی، اس کی تپش کتنی ہوگی، مگر اس کی روشنی نہیں ہوگی، الٹا اندھیرا ہوگا۔ لوگ اندھیرے میں ہیں، خوف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ کیا بتائیں آپ کو، اس دن رب نفسی انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے میرے رب نے کہا، سورہ نساء ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ مگر اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ذہن میں رکھیں، جب میرے پیغمبر کا نام آئے بآواز بلند درود پڑھا کریں، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر روز 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لیا، قیامت والے حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، مجھ پر فرض ہو جائے گا کہ میں قیامت والے اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اس لیے درود پڑھنے میں کبھی کنجوسی مت کرنا۔ یہ جامعہ محمدیہ ہے، ہم نے ہر سنت پر عمل کرنا ہے، ہر نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں، یہ سب سے آسان عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے درود ان آواز بلند کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دفعہ کہنے سے 10 درجات بلند ہو گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10
10 نیکیاں اور بڑھ جایا کرتی ہیں. بار بار کہو، بار بار کہو. اور جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے، میں کیا کیا بتاؤں، اگر اللہ نے زندگی رکھی آگے موقع ملتا رہا انشاءاللہ مسائل کو بیان کرتے رہیں گے، مگر جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. انشاءاللہ ہمارا موضوع اسم با مسمى ہے. مسجد کا نام جامعہ محمدیہ ہے. ہم نے محمدی بننا ہمارا یہ موضوع ہوگا. پہلے ہم محمدی بنے، ہم اچھے مسلمان بنے، بعد میں کوئی جو مرضی بنتا رہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں محمدی بنائے، اللہ ہمیں مواحد بنائے، اللہ ہمیں نبی کا پیروکار بنائے. حدیث میں آتا ہے، میں اس اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں جس سے بات کو شروع کیا تھا، کہ وہ لوگ عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث، جو قرآن کی آیت عقل پر پوری اترے اسے مان لو، جو عقل پر پوری نہ اترے اسے رد کر دو. یہ ہے ان کا عقیدہ. کہتے ہیں شیطان کی 2 سینگوں سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے، وہ زمین سے، وہ سورج سے، چاند سے بڑا ہوا. لہذا دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیطان یجری فی الدم کما یجری دم. فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے کما یجری دم، جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف شیطان اتنا بڑا کہ اس کے سینگوں سے سورج نکلتا ہے، اور دوسری طرف اتنا چھوٹا، اتنا نینو مائکرو ہو گیا، اتنا مائکرو ہے کہ وہ اس کو جناب ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا اس حدیث کو بھی رد کیا. ایک اور حدیث، یہ ان کے دلائل بتا رہا ہوں آپ کو محمدی بنانے کے لیے. عالم وہ ہوتا ہے، عالم کا مطلب جاننے والا. ہم تو طالب علم ہیں. عالم کا مطلب امت کی رہنمائی کرنا، حق اور سچ کی رہنمائی کرنا. لہذا میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے. ہر دور کا نبی اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا. کاروبار میں، سیاست میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں وہ رہنمائی کرتا تھا. ہم نے علماء کو محدود کر دیا مسجد کے مصلی اور ممبر تک. آج اسی لیے تباہی آئی ہوئی ہے. مت ذہن میں یہ لاؤ یہ اسلام کی توہین ہے. میرے نبی کی مسجد وہ ڈیرا بھی ہوتی تھی، وہ سپریم کورٹ بھی ہوتی تھی. میرا پیغمبر ٹریننگ بھی مسلمانوں کو وہاں کرواتا ہے. میرا پیغمبر نکاح بھی وہاں کرواتا ہے. میرا پیغمبر لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے. میرا نبی کافروں کے فیصلے بھی وہاں پر کرتا ہے. میرے نبی نے ہر کام مسجد میں بیٹھ کر کیا ہے. جب مسجد امت کا مرکز رہی، امت متحد رہی، متفق رہی، محمدی بن کے رہی. جب مسجد کے نظام کو توڑ دیا گیا، بکھیر دیا گیا، جیسے آج چرچ کے اوپر سے یقین عیسائیت کا اٹھ گیا ہے، اس طرح خدا نے خواستہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کبھی موقع ملا پھر تفسیر اس کی بیان کروں گا. آؤ ہم نے محمدی انشاءاللہ بننا ہے. تیسری دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، کبھی جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھار انسانی شکل میں رسول اللہ کی محفل میں آ جایا کرتے تھے اور آ کر سوالات کیا کرتے تھے. مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ یہ سوال کرتے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے. صحابہ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جو دیہاتی سی لباس میں یہ جو گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دور سے مسافر آئے اور وہ اس غرض سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور وہ اپنا مسئلہ حل کرا کے واپس چلے جاتے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کہ یہ جبریل تھا. یہ اس لیے آیا تھا یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. صحابہ کہنے لگے ہم بھی حیران تھے، یہ کیسا آدمی خود سوال کرتا ہے، خود ہی جواب بھی دے دیتا ہے. سوال خود کرتا ہے، جواب بھی خود دے دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے نبی کی امت کی اصلاح کرو. اچھا، ایک حدیث میں اور واقعہ آتا ہے، زیادہ تر وہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتا. دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت سرخ و سفید چہرہ. اس کی تصویر میں وہ آتے جب وہ محفل میں نہیں ہوتے تھے. محفل میں نہیں ہوتے تھے تو وہ آ جاتے تھے. لوگ سمجھتے دہیہ کلبی بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ جبریل علیہ السلام ہوتے تھے. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں نے چونکہ دیکھا کہ جبریل انسانی شکل میں آتے، انسانی جو ہے وضاقتہ اور انسانی شکل میں آئے ہیں، قد و قامت ان کے ذہن میں یہ پرنٹ ہو گیا کہ جبریل بھی انسانوں کی طرح ہے. اچھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا جس کے 600 پر ہیں
اور ایک پر مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، اللہ اکبر، اور آسمان سے زمین تک اس افق میں وہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب منکرین نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایک طرف وہ خود انسانی شکل میں آتے ہیں، ایک طرف ان کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے، لہذا اس حدیث کو رد کر دیں۔ اب یہ ہیں ایسے لوگوں کے دلائل جو مستشرقین ہیں، جاہل ہیں، اور وہ اس طرح کے سادہ لوگ، پڑھے لکھے بالخصوص پڑھا لکھا بندہ وہ ریزن، منطق، فلسفہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی جو محو لب بام تماشا رہی، وہ دیکھتی رہی کہ ریزن کیا ہے، کیا ریزن نہیں ہے، نہیں، عشق والا محبت الہی میں ڈوبا ہوا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں کود گئے، انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ آگ میں جلوں گا کہ نہیں جلوں گا، اللہ اکبر، وہ کود گئے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن ہمیشہ دیکھتے ہیں میرے رب کا فرمان کیا ہے، میرے رسول کا فرمان کیا ہے، اگلی بات اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، ایک اور حدیث اس کو وہ مانتے ہیں، وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو پانی کی مچھلیاں، پانی کے جانور، وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صحیح حدیث، اس کو وہ مانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلیاں بولتی نہیں، مچھلیاں پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی، ان کو کیسے پتا چلا کہ پانی سے باہر بھی کوئی عالم ہے، کوئی جہان اور بھی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ان کو کیسے اس حدیث کو مانتے ہیں؟ اچھا، اس حدیث کو مانتے ہیں، وہاں نہیں مانتے۔ او بھائی، مچھلیوں کو کس نے بتایا؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب مچھلی بھی اس کی مخلوق، مکھی بھی اس کی مخلوق، کیا خیال ہے؟ جس رب نے مچھلی کو یہ بتایا اسی رب نے مکھی کو بتا دیا، اس میں ہمارے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رسول نے جو کہا سچ کہا، جو کہا بولو، جو کہا سچ کہا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کانٹریکٹ کے بعد ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر یاد رکھو، مت کو یہ سمجھے کہ ہم اسلام کو ہم احسان کر رہے ہیں، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، مت کہو کہ ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین کی راہ دکھا دی ہے۔ مت سمجھو، کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میرا بڑا احسان ہے، میں بڑا علامہ فہمہ، میں بڑا عزت رکھنے والا، نہیں۔ اسلام میں عمر آیا تو عمر کو عزت ملی ہے، عمر کو عزت ملی ہے، ابو بکر صدیق بن گیا، عثمان غنی بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا، ارے طلحہ زبیر کو جنت کی بشارتیں ملی، سلمان فارسی جو بکتا بکاتا آیا تھا اسی ایران کا گورنر بن کے واپس گیا۔ اسلام نے شرابیں پینے والے، رازنیاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والوں کو وقت کا گورنر بنایا، یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر کے دور میں صحابی مکہ کا گورنر چھٹی پر گیا، حضرت عمر نے پوچھا پیچھے کس کو ذمہ داری دی ہے؟ کہا جی فلاں شخص کو۔ کہا وہ کون ہے؟ حضرت عمر نہیں جانتے تھے، لاکھوں میں مسلمانوں کی تعداد تھی، وہ کون ہے؟ کہا جی ہے تو غلام مگر قرآن بڑا اچھا جانتا ہے۔ کہا تو نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے، جو قرآن کے زیادہ جاننے والا ہے وہی اسلامی خلافت میں گورنر بننے کا حقدار ہے۔ وہاں عہدوں کے فیصلے قرآن کے لیے ہوا کرتے تھے، جب لوگ محمدی بن گئے یہ عہدے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں تلے بچھا دیے۔ اللہ اکبر، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے مچھلیوں کو بتایا، اس نے مکھی کے اندر یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب آپ ذرا اندازہ کریں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کئی واقعات، ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے ایک ستون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ٹیک لگا کر۔ اب بعد میں
جب حالات بہت بہتر ہوئے تو صحابہ نے بڑا خوبصورت ممبر بنا کے وہ رکھ دیا رسول اللہ، اور وہ اگلا ستون سائڈ ہٹا دیا گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نئے ممبر پر بیٹھے، خطبہ شروع فرمایا، حدیث میں آتا ہے زاروں قطار اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اسے سینے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا اگر آج میں اسے سینے سے نہ لگاتا قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اب بتاؤ کہ اس ممبر کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ سے میری جدائی ہو گئی؟ صحیح حدیث۔ مومن کا ایمان ہونا چاہیے، مومن کا یقین ہے میرے رسول نے جو کہا سچ کہا۔ مسلمانوں تمہیں یقین نہیں ہے آ رہا، آج مسلمان بد عمل ہیں تو اسی لیے ہے، آج بد عملی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ یقین نہیں کہ رسول کا ہر فرمان کہنے کی حد تک تو ہے، عمل میں ہم نہیں شامل کر رہے۔ جب عمل میں آ گئے تو ہم مومن بن جائیں گے، ہم محمدی بن جائیں گے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان، یہ فرق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا، کہا قرآن نازل ہوتا تھا تمہارے دور میں، تم قرآن کے حافظ بھی ہو عالم بھی ہو، کیسے سیکھا؟ کیا ہمارے ہاں اس طرح کلاسیں لگتی تھی؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب قرآن کی نئی آیت یا سورت آتی، ہم سب سے پہلے اس کو یاد کرتے، رسول اللہ سے سمجھتے اور عمل کرتے، جب تک عمل نہ کر لیتے اگلی آیت کا سبق نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں ڈگریاں وافر ہیں، عمل کوئی نہیں، ہر چیز کی ڈگریاں، دینی بھی دنیاوی بھی، ڈگریوں بوجھ بنا پڑا ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ کسی صحابی کے پاس کوئی ڈگری نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور جب اطاعت و فرما برداری آ گئی تو ایک ہی اللہ نے ان کو ڈگری عطا کی، اولئکم الراشدون، اولئکم المہتدون، اولئکم المفلحون۔ یہ وہ کامیاب ہیں، یہ وہ راہ راست پر ہیں، یہ وہ ہدایت والے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اللہ ان پر راضی ہو گیا، یہ مجھ پر راضی ہو گئے۔ اس سے بڑی کوئی دنیا میں اور ڈگری ہے؟ کوئی ڈگری نہیں۔ حضرت عثمان وقت کا سب سے بڑا، سیدنا عثمان سب سے بڑے وقت کے سخی تھے، تاجر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے سخی اور تاجر۔ کتنی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ کوئی ایم بی اے کیا تھا، بزنس میں پی ایچ ڈی کیا تھا، کسی کمرشل بینک کے پڑھے لکھے سمجھے ہوئے تجربہ کار تھے؟ نہیں۔ رزق تو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ تو ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا۔ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو، محمدی بننا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے سارے معاملات سنبھالنا اللہ کی ذمہ داری۔ ہم رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ ارے وہ اللہ جو لا تعداد اپنی مخلوقات کو ہر روز رزق دیتا ہے، مگر کوئی سٹور نہیں کرتا، کوئی مخلوق رزق سٹور نہیں کرتی، کسی کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کسی کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، مگر سوائے ایک انسان کے ہر روز پریشان ہے، رزق جمع بھی کرتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو پریشان نہیں، جو اللہ نے عطا کر دیا الحمدللہ، جو اللہ نے روک لیا یہ بہتری ہوگی، یہ ہے مومن کی علامت۔ سو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ستون روتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ آپ کو جدائی ہو گئی ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بتانے والا ہے، وہ زبان عطا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعالم حجرن کان یسلم علی قبل ان ابعث لعالمہ اليوم، فرمایا میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ میں نبی نہیں ابھی بنا، میں ابھی نبی نہیں بنا، میں جب گزرتا یسلم علی قبل ان ابعث، میرے پیغمبر بننے سے پہلے، رسالت ملنے سے پہلے، وہ پتھر جب میں گزرتا تو مجھے خود سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ نے فرمایا لعالمہ اليوم لعارفہ الآن، میں آج بھی اسے جانتا ہوں وہ پتھر کون سا ہے جو نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔
یہ صحیح حدیث کے الفاظ اسے کس نے بتایا؟ اسے کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ ہے؟ اسے کس نے بتایا یہ نبی بننے والے ہیں؟ اسے کس نے بتایا یہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین بننے والے ہیں؟ یہ سید الاولین والآخرین بننے والے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بننے والے ہیں؟ کس نے بتایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میرے رب نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ میرے رب نے بتایا۔ جب میرے رب نے بتا دیا میرے بھائیوں، اس کی ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہونا چاہیے، نبی کا بچپن بھی پاک، نبی کا لڑکپن بھی پاک، نبی کی جوانی بھی پاک، نبی کا بڑھاپا بھی پاک، نبی کا جہاد بھی پاک، نبی کی دعوت بھی پاک، نبی کا کاروبار بھی پاک، نبی کا سفر بھی پاک، نبی کا حضر بھی پاک، نبی کا ایک ایک لمحہ، نبی کی شامیں، نبی کی صبحیں، نبی کی راتیں، نبی کے سویرے، نبی کا بیوی کے پاس جانا، صحابہ کے پاس جانا، مسجد نبی میں جانا، بدر میں جانا، احد میں جانا، خندق میں جانا، ہجرت میں جانا، تبوک میں جانا، حضر میں جانا، ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر کا پاک ہے۔ اگر کوئی ذات ہے دنیا میں جس کا ایک ایک لمحہ پاک ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے ہمیں محمدی ہونا ضروری ہے، ہم محمد کی ہر سنت پر عمل کریں تاکہ قیامت والے دن وہ ہماری صفات کر سکیں۔ حدیث میں وہ اس طرف آئیں، قرآن کی وہ آیت جو میں نے بیان کی تھی درمیان میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہر امت کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ہر امت آئے گی اور ہر امت کا نبی بھی پاس کھڑا ہوگا۔ ہم ہر امت کے نبی کے پاس، وہاں میں آیا، مثال کے طور پر میں آیا، میرے اعمال میرے پیغمبر کے پاس پیش کیے جائیں گے، ہر امتی کے اعمال اس کے پیش کیے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اعمال حضرت موسیٰ پر پیش کیے جائیں گے۔ ذرا چیک کریں، دیکھیں، اللہ کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے؟ پتہ ہے نا کیوں؟ لوگوں، تمہیں نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمہارا عمل تب قبول ہے جب نبی کی سنت کی طرف آؤ گے، نبی سے دور بھاگو گے، قیامت والے دن شفاعت بھی نہیں ہے۔ لہذا اے رسول، اے میرے پیغمبر، آپ ذرا اس وقت کو یاد کریں جب آپ کی امت آئے گی، جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب تیری امت آئے گی تو تیرے امتی جب آئیں گے تو بطور گواہ وہاں کھڑا ہوگا ان کے اعمال کو چیک کرنے کے لیے۔ اب سوچو، اس پوائنٹ پر آ کے ذرا مسلمانوں سوچو، ہم وہاں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہمارا رہبر کون تھا؟ ہمارا رہنما کون تھا؟ ہم کس طریقے پر چلتے رہے؟ ایک جواب اگر ہوگا، ایک جواب کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو بس پاس ہو گئے۔ اور اگر وہاں طریقے اور تھے، مرضیاں اپنی تھیں، خواہشات اپنی تھیں، جو دل میں آیا وہ عقل کے گھوڑے، جس پر عقل نے تسلیم کیا مان لیا، عقل نے تسلیم نہیں کیا چھوڑ دیا۔ سیدنا علی پر قربان جاؤں، سیدنا علی کہتے ہیں اسلام عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل اسلام کے مطابق ہے۔ اگر اسلام عقل کے مطابق ہوتا تو موزوں پر یا جرابوں پر مسح اوپر نہ ہوتا، نیچے کیا جاتا، نیچے سے گندگی لگنے کا خدشہ ہے نا، اوپر تو نہیں، مگر میرے پیغمبر نے اوپر مسح کیا ہے، اوپر ہی مسح کیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ طریقہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ہر عمل وہ قبول ہے اللہ کے ہاں جو اس کی رضا کے لیے اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔